صفحہ نمبر 60 کتاب کا نام ہے اور وہ کرے گا. رائٹر ہیں جب الطاق صاحب، جبکہ پروڈیوسر ڈائریکٹر اس پروجیکٹ کے پاکستان میں ایمانویل اسلم صاحب، آواز میں شہزاد شوکت. یہاں پر ایک چھوٹا سا جز دیا گیا ہے. مسیح کی خوشخبری جسمانی فطرت کی اتنی ہی مخالف ہے جتنی کہ شیطانی قوتوں کے مخالف ہے. اور اس جز کو ہم دیکھیں گے. شیطان کی جسمانی فطرت ہمیشہ مار ڈالنے، چرانے اور ہلاک کرنے کی کوشش میں رہتی ہے. یہ ہمارے وقت کو قتل کرتی ہے، ہماری بلاہٹ کو چراتی ہے اور ہمارے ڈیزائن کو تباہ کرتی ہے. ہمیشہ جب ہم جسم کے مطابق کام کرتے ہیں تو یہ روحانی موت لاتا ہے اور ہمارے محبت کرتے وقت جاری ہونے والے زندگی کے کلام کو چھین لیتا ہے. قیمت دل کا ٹوٹنا ہے. دہرا رہا ہوں، بیک بون ورڈز. قیمت دل کا ٹوٹنا ہے. روح اور جسم دونوں ہمارے دل پر قبضہ کرنے اور ہماری روح پر حکمرانی کے لیے لڑتے ہیں اور اشتراک کرنا بھی نہیں چاہتے. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ یہ لڑائی ہمیشہ جاری رہنے والی نہیں. خدا نے جسم کی مذمت کی ہے. اس نے ہماری خود غرضی یا خود غرض فطرت کی عدالت کی ہے اور اس کو سزائے موت دی ہے. شریعت اور جسم، یہ اگلا جز ہے. حوالہ نوٹ فرمائیے گا. رومیو کے نام لکھا گیا خط ہے، 7واں باب ہے اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 12ویں آیات تک. یوں پایا گیا ہے، کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کرنے کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں. لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ کے کہ روح کے نئے طور پر، نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں. بس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت میں کہ میں گناہ کو نہ پہچانتا. دہرا رہا ہوں، بس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا. مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی تو لالچ نہ کر تو میں لالچ کو نہ جانتا. مگر گناہ کا موقع پا کر حکم کے ذریعے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے. ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا. اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر تخم کے ذریعے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے مجھے مار بھی ڈالا. پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک ہے اور راست اور اچھا ہے. اس حوالہ میں پولس شریعت اور جسم کے درمیان تعلق کا ذکر کرتا ہے. شریعت اہم ہے کیونکہ جب تک ایک حکم نہ دیا جائے نہ فرما برداری کا موقع ہوتا ہے نہ بغاوت کا. مثال کے طور پر اگر چھوٹے بچے پھلوں کی ٹوکری کے پاس کھیل رہے ہیں تو وہ پھل نہیں لیں گے جب تک انہیں بھوک نہ لگے. لیکن جب ہم انہیں پھل کے متعلق حکم دیں گے تو ایک تبدیلی آ جائے گی. بچوں، اس ٹوکری میں سے پھل نہیں کھانا. جو ہی حکم دیا جاتا ہے اکثر ان بچوں میں بھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے جن کو حقیقت میں بھوک نہیں ہے. واو، واٹ اے گریٹ پنچ لائن. خواہش اس وقت ہی کیوں پیدا ہوتی ہے جب حکم دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بغاوت کی خواہش بھوک سے نہیں بلکہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے. یہ عموماً دل کے اندر کشمکش پیدا کر دیتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ مجھے پھل نہیں کھانا چاہیے لیکن میں کھانا چاہتا ہوں. وہ سیب بہت اچھا لگتا ہے. میں نے اوپر دیا تھا کہ خدا نے جسم کی مذمت کی ہے. یہ ایک پنچ لائن ہے یا بیک بون لائن ہے، تو ان الفاظ کو میں واپس لیتا ہوں. اور
बेसिकली यहाँ पर सारी ही पंच लाइनें हैं, सारी ही बैकबोन वर्ड्स हैं। एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू, जैक वुडकॉक। और वो करेगा, किताब का नाम है, राइटर हैं जैक वुडकॉक, प्रोजेक्ट के डायरेक्टर प्रोड्यूसर पाकिस्तान में इमानुएल असलम साहब, आवाज़ में शाहजाद शौकत है। ये था सफ़ा नंबर 60।